السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 19 رمضان المبارک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور مشورہ کر کے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ پھر 2-3 روز بعد رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مخالفت کا زور تھا اور کفار آپ کے قتل کے در پہ تھے، اس لیے مکہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے غار میں، جسے غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں چلے گئے۔ کفار مکہ آپ کی تلاش میں نکلے اور غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے، مگر رسول اللہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کفار ان دونوں حضرات کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 روز رہے۔ چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات دن برابر چلتے رہے۔ راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے آپ کا پیچھا کیا، مگر وہ بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اور خطرات سے بھرا ہوا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں آپ کا پرجوش استقبال ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ زمین میں سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جن میں پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم ضروری ہے۔ آج تیل کی جتنی اہمیت اور ضرورت اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخائر ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین کے اندر تیل کے ذخیرے کس نے رکھے ہیں؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معین انداز سے اتارتے ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ: والدین کتنی مشقت اور محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 5 رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے، سیکھے، اس پر عمل کرے تو اس کو قیامت کے دن نور سے بنا ہوا ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عرض کریں گے کہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد فرمائے گا، تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کے بدلے میں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر اس آدمی کو نہیں معاف کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے وہ ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ خلاصہ: دنیا کی ناز و نعمت، اس کا فائدہ گنہگاروں کے لیے وقتی ہے اور نیکوکاروں کے لیے دائمی ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے، حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ کی رہنے کی جگہ میں اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کے تکان محسوس ہوگی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ دست یعنی بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپکے بھی دعا کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ عذاب کا ڈر اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی اور روزانہ پابندی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔